قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لا تشرك إن الشرك لظلم عظيم. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الصلاة كانت على المؤمنين موقوتا. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم. اللہ کی سرکار صدق شاد کیے انسان کی انسان کیے قرآن کو بتاتا ہے ایمان میں ایمان میں کہتا ہے میری جان کیے. نماز اچھی حج اچھا روزہ اچھا زکات اچھی. نماز اچھی حج اچھا روزہ اچھا زکات اچھی مگر میں باوجود دین کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ من میں شاہ فتح کے عزت پر خدا شاہد ہے قادر میرا ایمان ہو نہیں سکتا. عزیزان اسلامیہ آج کی اس محفل نور میں جبکہ ہم اور آپ مقصود اللہ کی طرف عبادت مقصودہ کے غرض سے حاضر ہیں. اللہ کی تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت اور مقصود عبادت اگر کوئی عبادت ہے کوئی بندگی ہے تو اس کو نماز کہتے ہیں. نماز کی اہمیت کے تعلق سے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور زکات کا ذکر قرآن مجید میں کم و بیش 82 جگہوں پر فرمایا ہے. نماز کے ساتھ زکات 82 80 اور 2 اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں کے طور طریقوں میں سب سے زیادہ وہ ادا پسند ہے جو ادا اس کے پیارے نبی سے مل جاتی ہو. اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی ہر موقع پر نماز ادا فرمائی. آپ کہیں کہ یہ کیسی بات ہے ہر موقع پر؟ ہاں، اللہ کے پیارے نبی کے سامنے کوئی مسئلہ ہوتا اہم مرحلہ ہوتا تو اس کے بارے میں صحابہ جب حضور سے کہتے کہ یا رسول اللہ ایسی جو ہے صورت حال ہے بہت پریشانی اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی حل بتاتے اور فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. صحابہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ کیا ہر مسئلے کا حل نماز میں ہے؟ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب تم مصیبتوں سے دو چار ہو جاؤ اور مصیبتوں سے نجات کا کوئی راستہ نہ ملتا ہو تو تم نماز پڑھو کیونکہ اللہ کا حکم ہے تم اس کی عبادت میں لگ جاتے ہو وہ تمہارے کام بنانے
بننے میں لگ جاتا ہے. تم کو حل معلوم نہیں، لیکن جس نے مصیبتیں پیدا کی اس کو حل بھی معلوم ہے، تاکہ مصیبتوں سے بندے عاجز ہو جائیں اور اللہ کی طرف حل تلاشیں تو بندے اور اللہ کی شان ظاہر ہو جائے. بندہ بندہ ہے، خدا خدا ہے. بندہ مجبور ہے، خدا قادر ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بہرحال ہر مشکل مسئلے کا حل نماز میں. اس کو ذرا ہم قرآن سے دلیل دے کر مضبوط کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 3 میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو. تو صبر اور نماز سے مدد چاہو تو صبر یہ ہے کہ کسی مصیبت پر واویلا نہ کرے. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا داروں کی دنیا داری کی دلیل یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو بہت شور شرابہ کرتے ہیں، اور جب کوئی خوشی کا موقع ملتا ہے تو وہ اللہ کو بھول کر کے ناچ گانے میں مشغول ہو جاتے ہیں. یہ دنیا داری کی دلیل ہے. لیکن جب اللہ کے نیک بندوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور اللہ کو منانے کے لیے اس کی مرضی والا کام کرنے میں لگ جاتے ہیں. اور جب انہیں کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ کو بھول کر کے شیطان کو خوش کرنے کا پروگرام نہیں ترتیب دے دیتے، بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے شکر ادا کرتے ہیں اور سجدے شکر ادا کر کے دعا کرتے کہ مولا یہ لمحہ تو نے عطا فرمایا، اس لمحے کی مبارکباد تو ہی عطا فرماتے ہیں. تو بہرحال تو جب اللہ کی طرف سے برکتوں کی ضمانت مل جائے گی تو پھر پوری دنیا آپ کو مبارکباد دے، مبارک کہے نہ کہے، مبارک کہے نہ کہے، اللہ کی طرف سے جب کرم ہوگا تو کوئی اس کی برکتوں کو چھین نہیں سکتا. آج اس تمام گفتگو کا مقصد یہ نکالنا ہے کہ ہم اور آپ پوری دنیا میں ایک کورونا وائرس، انگلش میں کورونا کہا گیا، اردو میں اس کو کرونا کہتے ہیں. بہرحال کورونا وائرس سے پوری دنیا خوف زدہ ہے، ڈری ہے، سہمی ہوئی ہے، اور خوف زدہ ہونے کے لیے ان کے پاس سارے سسٹم بھی موجود ہیں. لیکن ہم مسلمان کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس اللہ کے پیارے رسول کا بتایا ہوا وہ نسخہ عظیم ہے کہ جب ہم اس نسخہ کو استعمال کر لیتے ہیں تو دنیا کی جتنی بیماریاں ہیں پیدا اللہ ہی نے کیا ہے، شفا اللہ ہی عطا فرماتا ہے. وَإِذَا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اے اللہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے. میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے. آپ انداز دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے بیمار کر دیتا ہے اور اللہ شفا دیتا ہے. اللہ نے فرمایا بیماری کو بے شک ہم نے پیدا کیا مگر میرے نبی کی عطاؤں کو اپنا لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دے دیتا ہے. جب میرے پاس قانون ہے یہ شفا کہاں سے ملے گی؟ قرآن نے کہا شفا کہاں سے ملے گی؟ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کو سب سے زیادہ وہ ادا ناپسند ہے کہ نیک بندوں کا لباس پہن کر کے اور پھر گناہ کیا جائے. نیک بندوں کا تو ایسے لوگوں پر وہ عذاب نازل کرتا ہے جس عذاب سے چھٹکارا نہیں. یہ آتا ہے جمعہ کے دن جبہ کفا اور امامہ لگا لیا اور ڈانس کرنے کا موقع ملا تو وہاں بھی کر لیا، ناچنے کا موقع ملا، گانے کا موقع ملا، شراب کا موقع ملا، ہر طرح کے فتنوں کا موقع ملا تو وہاں بھی کر لیا. ضرورت ہے ایسے لوگوں سے آپ بچیں اور ان کو اپنے مشورے میں نہ رکھیں. ہاں
وہ کہیں گے میرا تعلق امام صاحب سے ہے، میرا تعلق مفتی صاحب سے ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے بڑے بڑے لوگ میرا ٹائم نہیں لے پاتے ہیں تو ہم ان کو ٹائم کیسے دیں گے؟ آپ کو وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ آپ کو وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی میرے پاس آ کے کھڑا ہوا اپنی پریشانی بتائے، خاص طور پر نوجوان بچے لڑکے ایسا کرتے ہیں اور آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم مولانا صاحب کے قریب ہیں، تو آپ دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ آپ اگر واقعی وہ میرے قریب ہے تو کھل کے ہم سب کے سامنے کہتے ہیں، تو پھر وہ اپنے اعمال کو سدھار کیوں نہیں لیتا ہے؟ جس کے اعمال اچھے ہیں وہ دور رہتا ہو مگر وہ میرے قریب ہے، جس کے اعمال خراب ہیں وہ میرے قریب کھڑے ہونے سے قریب نہیں ہو جاتا۔ اس کو ذہن میں رکھیں، پھر آپ نہ کہیں گے کہ یہ لڑکا مولانا صاحب کے پاس رہتا، وہ آدمی مولانا صاحب کے قریب رہتا ہے، اس لیے لاؤ ان سے۔ ابھی تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عقیقہ اور قربانی کو لوگوں نے کھیل بنا لیا۔ قربانی کا موقع تو آئے گا، عقیقہ جب چاہو کر لو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد میں رہتا ہے، یہ مولانا صاحب کے قریب ہے، اس کو مسجد کمیٹی نے یہ ذمہ داری دی ہے تو لاؤ اس سے عقیقہ کرا لو۔ جب میں نے عقیقے کی نیت اس سے سننی چاہیے تو عقیقے کی نہ نیت یاد نہ طریقہ یاد۔ اب ایک لڑکا ایک لڑکی عقیقے میں ہے، وہ دعا کیسے ہے اس کو یہ نہیں معلوم ہے، لیکن چونکہ آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب کے مسجد میں رہتا اور کمیٹی صاحب نے اس کو ایک ذمہ داری دے رکھی ہے تو اس کو عقیقہ کرنے آتا، تو میں آپ کو بتا دوں کوئی ہو، میں ہوں یا کوئی، آپ جب کوئی دین کا کام کروائیے تو سب سے پہلے اسے طور طریقہ پوچھ لیجیے، شرمائیے گا مت۔ آپ دیکھیے گا کہ 90% لوگ کو طور طریقہ معلوم نہیں، لیکن آپ کی اگوائی کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، آپ کی اگوائی کرنے کے لیے، اور ان کو خود نہیں معلوم، وہ خود ہدایت کے قابل ہے، ان کو دعائیں یاد نہیں ہوتی، ان کی زبان سے کلمہ شہادت صحیح سے نہیں نکلتا، ان کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا، ان کے دل ٹھیک نہیں ہوتے، ان کی نمازیں ٹھیک نہیں ہوتی، اور دکھا دیتے ہیں مسجد میں رہتے ہیں، مدرسہ میں رہتے ہیں، تو آپ بڑا ہوشیار ہو جائیں گے۔ میں تو یہ کہتا ہوں جس سے کام کروانا پہلے پوچھ لیجیے، عقیقہ کیجیے گا نا مولانا صاحب، ذرا دعا پڑھ کے بتائیے تو کیسے کیجیے گا، ایک دم ڈریے گا مت۔ یاد رکھیے جب اس طرح کیجیے گا تو اس میدان میں وہی رہے گا جس کے پاس علم و عمل ہے، اور جتنے دھوکہ باز ہیں وہ خود ختم ہو جائیں گے، یہ دھوکہ باز خود ختم ہو جائیں گے۔ کامل مومن وہی ہے جو نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے، بولے دھوکہ، اور کم عقل کو ہے جو دھوکہ کو کھا لیتا ہے مگر دھوکہ دیتا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کم عقل ہے۔ ایمان تو ٹھیک ہے، ایمان ٹھیک ہے تو دھوکہ نہیں دیتا، اور بیچارہ عقل کم ہے تو دھوکہ کھا سکتا، یہی ہے بات۔ لیکن کامل وہ ہے، کامل سے مراد ایمان کے اعتبار سے بھی عقل کے اعتبار سے نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا۔ اگر آپ کو کوئی من نہیں ملا، پڑھا لکھا سمجھدار نہیں ملا، بزرگ نہیں ملا، تو کیا کریں گے؟ آپ خود سے اپنا کام کریں، اور یہ خود سے کوئی بڑی بات نہیں ہے، دل میں ارادہ ہے نا کہ میں عقیقہ کر کے جا رہا ہوں، کوئی نہیں ملا، اب آپ ایسے جھوٹے کو لے لیں گے، اے بھائی چھری لے کے گھوم رہا ہے تو چل عقیقہ کرتے، ہوگا کیا اس کو خود نہیں معلوم، وہ آپ کی طرح ہے، لیکن آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ مجھ کو بہت معلوم ہے، میں عقیقہ کا طریقہ جانتا ہوں، لیکن آپ کو دھوکہ دے رہا۔ پوچھ لیجیے، بھلے وہ میرے ساتھ رہتا ہو، مسجد میں رہتا ہو، مسجد کمیٹی نے اس کو ذمہ داری دے رکھی ہے، مگر آپ پوچھ لیجیے کہ ذرا عقیقہ کرنے جا رہے ہو تو ایک لڑکا ایک لڑکی ہے، دو لڑکی شادی، تین لڑکا ہے، تین لڑکا ہے، ایک لڑکی، کیا پڑھو گے اس میں؟ زمین کیسے گھماؤ گے؟ ذرا پوچھ لیجیے، کچھ نہیں ہے۔ آپ اپنے ہاتھ سے نیت کر لیں، فلاں فلاں بچے کی طرف سے میں عقیقہ کر رہا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر، بس کی بات، بسم اللہ۔ کیا ہوگا اس سے؟ آپ دھوکے باز سے بچیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ ہم سے بہتر ہے، اچھا سے پڑھے گا، دعا کرے گا، اس کے ہاتھ سے ذبح کرا لو، مگر وہ آپ سے بدتر ہے، وہ آپ سے بدتر ہے، اور وہ پوسٹ اور عہدے کا آڑ لے کر کے غلط کر رہا ہے، تو آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ وہ آپ سے بدتر ہے، آپ تو کلمہ اچھا سے نکال پاتے ہیں، اس کا کلمہ ہی صحیح نہیں، ذرا سن لیجیے آپ۔ اس لیے دھوکہ سے بچیے،
بہت سے لوگوں سے میں نے سنا تو میں نے کہا آج بیان کر دینا ہی بہتر ہے. میرے قریب وہی ہے جو شریعت پر چلتا ہے، میرے قریب وہ نہیں ہے جو پڑوسی ہے، میرے قریب وہ نہیں جو میرے بغل میں کھڑا ہوتا، میرے قریب وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کے راستے پر چلتا ہے. اب میں دعا کرتا ہوں کہ ہم بھی صحیح راستے پر چلیں اور آپ بھی صحیح راستے پر چلیں. اللہم آمین بجاہ سیدنا موسیٰ. اب محبت سے درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا مولانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عزیزان ملت اسلامیہ، کرونا وائرس سے ہم کیسے بچیں؟ سب سے بڑی بات ہے کہ دل مضبوط رکھیں. اللہ کے پیارے نبی کی دو حدیث کا مفہوم سامنے رکھیں گے. ایک میں فرمایا لا عدویٰ ولا طیرہ ولا سفرہ ولا عامہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے. ہندی میں کیا کہیں گے؟ چھوا چھو. اور سمجھانے کے لیے کیا کہیں گے؟ یعنی ایک بیمار کی بیماری اڑ کر کے تندرست کو نہیں لگ سکتی. تندرست کو ایک طرف تو یہ حدیث، دوسری طرف اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جو زامی سے بچو، کوڑ کے مریض، اس سے کوڑ کے مریض سے بچو جس طرح شیر سے بچتے ہو، کہ شیر تمہیں لقمہ اجل بنا لے گا اور بیماری تمہیں معذور کر دے گی. جب ایک طرف کوئی بیماری متعدی نہیں ہے تو کوڑ کے مریض سے کیوں بچے؟ سوال یہ پیدا ہوگا. تو یاد رہے کہ عام آدمی کے ذہن میں یہ بات اختلافی ہو سکتی ہے، مگر جن علماء کو احادیث مبارکہ میں تطبیق دینے کا گن آتا ہے، کیا مطابقت کیسے کرنی، تطبیق دینے کا گن معلوم ہے، ان کے نزدیک یہ حدیث متضاد نہیں ہے، ٹکراؤ اس میں نہیں ہے. یہ دونوں حدیث اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں. دونوں حدیثیں دیکھیے، بیماری اڑ کر نہیں لگتی. بیماری، اس پر ہم یقین رکھیں، اگر واقعی ایسا ہو تو ہر بیمار کی خدمت کرنے والے کو وہی بیماری لگتی جو بیمار کو ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا. بیماری لگتی جسے اللہ کے نبی نے جو فرمایا کوڑ کے مریض سے بچو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ کمزور، تم ڈر رہے ہو اور تم چلے گئے بیماروں کے محفل میں، بیماروں کے قرب میں، بیمار کے نزدیک، اور اللہ کی مرضی تھی تم بیمار ہو گئے. اب تم یہ سوچنے لگے کہ اگر ہم اس بیمار کے قریب نہیں آتے تو ہم بیمار نہیں ہوں. تو اب تم گمراہ ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ بیماری اڑ کر لگتی ہے، جبکہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی. کوڑ کے مریض سے جو بچنے کا حکم عطا فرمایا وہ اسی وجہ سے کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے، تمہارے جسم میں کوڑ کے مرض کا جراثیم ہے، اور یہ جراثیم کو صرف تعفن زدہ ماحول چاہیے. اب تعفن زدہ ماحول اس بیمار سے مل گیا، بولیے اس بیمار سے. اب جب تعفن زدہ ماحول اس بیمار سے مل گیا، یہ بھی بیمار ہو گیا چونکہ جراثیم اس کے اندر تھا، یہ بھی بیمار ہو گیا. تو اب کیا ہوا؟ اس کے ذہن میں بات بیٹھ جائے گی کہ ہم اس کے پاس گئے اس لیے بیمار ہو گئے. جبکہ ہوا ہے کیا معاملہ؟ اصل میں اس کے خون میں، اس کی جلدوں میں، اس کے جسم میں اس بیماری کے جراثیم تھے جو سوئے تھے. صرف ماحول ملا تو وہ زندہ ہو گئے. لیکن یہ سمجھ کیا لیا کہ اڑ کے بیماری نہیں. اس لیے اللہ کے پیارے نبی نے جس وقت میڈیکل ریسرچ سینٹر کا وجود نہیں تھا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا بیماری اڑ کر نہیں لگتی، جس کے جسم میں ہوتا ہے تعفن زدہ ماحول ملتا ہے تو اس کو بیماری ہو جاتی ہے، اس کو بیماری ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ جذام کے پاس نہ جاؤ، اور جس جگہ پر طاعون پھیلے، کون سی بیماری ملی جو چوہوں سے پھیلی تھی، گجرات متاثر ہوا تھا ایک دور میں. جس جگہ طاعون پھیلے وہاں نہ جاؤ، اور جس جگہ طاعون پھیلے وہاں کے لوگ دوسری جگہ پر نہ جائیں. کیوں؟ وجہ یہی کہ اگر کسی کے جسم میں اس مرض کے جراثیم پنپ رہے ہیں اور وہ بیمار ہو گیا تو کہے گا وہ آیا تو پورے محلے کو بیماری کو کرنے لگے. تو بہرحال ابھی جو وائرس سے پوری دنیا
جو ہے پریشان ہے، یہ وائرس اللہ کی نافرمانیوں کی سزا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کی سزا۔ اللہ کے پیارے رسول نے انہی جانور کے گوشت کو معقول کہا، یعنی کھانے کی اجازت دی، جس کے گوشت میں پاکیزگی ہے، نفاست ہے، نظافت ہے، اور جس کے گوشت میں بہائم کا اثر ہے، بیماری ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اس جانور کو حرام قرار دیا۔ بولیے کیا قرار دیا؟ حرام قرار دیا۔ دیکھیے میرے آقا، مشروم جو سڑی ہوئی لکڑی سے ایک سفید رنگ کا پودا یا سیاہ رنگ کا پودا نکل جاتا، جس کو ہم لوگ بین کا چھاتا کہتے ہیں، بچپن میں کہتے ہیں، لیکن اصلی نام اس کا کیا ہے؟ مشروم۔ یہ مشروم جو ہے، اس مشروم میں کچھ مشرومیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور کچھ زہریلی بھی ہوتی ہیں۔ گھاس پیڑ پودے میں کچھ صحیح ہیں اور کچھ زہریلی، تو جب تک ان کا زہر معلوم نہ ہو تب تک کے لیے وہ کیا ہے؟ پاک اور حلال۔ اور جب معلوم ہو جائے کہ اس مشروم میں، اس درخت کے پودے میں زہر ہے، اب وہ کیا ہو گیا؟ ہمارے لیے حرام۔ کیا ہو گیا؟ حرام۔ اللہ کے پیارے نبی ماں کانا و ماں یقولوں کا علم رکھتے ہیں، اور پوری دنیا میں سب سے بڑے طبیب حاضر ہیں کہ ان کو طبیب جو کہا کسی اور نے نہیں، کسی میڈیکل نے ان کو سرٹیفکیٹ نہیں دی، بلکہ خود اللہ نے کہا وہ یزکیہم، اور وہ تم لوگوں کے نفس کو پاک کرتے ہیں، یعنی اوپر سے بھی پاک کرتے ہیں، اندر سے بھی پاک کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے جان لیا کہ اس کی خاصیت کیا ہے، افادیت کیا ہے، مسرت کیا ہے، پھر اپنے امت کو کہہ دیا کہ تم اس کو حلال سمجھو یا حرام۔ حلال کہہ دیا تو اس کا استعمال کرو، اور حرام کہہ دیا تو اس سے بچو۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کے اس سے نہ بچے تو بڑا مسئلہ اس کے لیے بنے گا۔ اب جب بچنے کا حکم ہے تو ہم لوگ نہیں بچے، کیسے؟ جو بچے بچے، اللہ کا اوپر فضل ہے۔ اب بڑے بڑے ہوٹلوں میں آپ گئے کھانے کے لیے، وہاں حلال حرام دونوں طرح کا کھانا ہوتا ہے، پلیٹیں اور ڈشیں ایک ہوتی ہیں۔ اسنیک ڈش بہت پسند کیا جاتا ہے، سانپ اور کیڑے مکوڑوں کا ناشتہ بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ کچھ لڑکے ہمارے جو بڑے بڑے ہوٹلوں میں ملازمت کرتے ہیں، ان سے پوچھیں وہ سانپ کی ڈش بھی بناتے ہیں۔ اب جب اتنی کیڑے مکوڑے کی ڈشیں بنائیں گی تو بیماریاں تو آئیں گی، تو اللہ کے پیارے نبی نے اس سے بتایا کہ ایسی صورت میں تم اپنے آپ کو پاک رکھو، ہر وقت منہ ہاتھ دھوتے رہو، اور اس کے بعد جو ہے ایسے لوگوں سے الگ رہو، اور اگر نہ رہ سکو تو اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھو کہ میرے مقدر میں اگر یہ بیماری نہیں ہوگی تو ہم پورا اس کے ماحول میں کیوں نہ رہیں، وہ بیماری اثر نہیں کر سکتی۔ اب ہاتھ منہ دھونے کا حکم دیا تو آپ کو اللہ نے بھی حکم دیا، فَإِذَا أَرَدْتُمُ الصَّلَاةَ فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے ہاتھ منہ کو دھو لو، جس کو ہم شریعت کی اصطلاح میں وضو کہتے ہیں۔ وضو نہیں، وضو نہیں، وضو واو پر پیش، وضو کا معنی الگ ہوگا، وضو کا معنی الگ ہوگا۔ جو ہم کہنے جا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں وضو، ایک طریقے سے ہاتھ پہ دھونا پیش کے ساتھ۔ تو بہرحال اللہ کے پیارے نبی نے جب کہہ ہی دیا ہے تو دن بھر میں کم سے کم مسلمان 5 بار تو وضو کرے گا۔ اب جو مسلمان 5 بار وضو کرے گا تو ہم کو یقین ہے کہ یہ بیماری اس کے قریب نہیں آ سکتی، یہ بیماری اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ ان بیماریوں کے تناسب میں قرآن نے کیا کہا تھا؟ قرآن نے یہ کہا تھا ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، یہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے شفا ہے۔ کیا ہے وہ؟ اس کے لیے مومن کے لیے، کس کے لیے؟ اس کے لیے للمؤمنین، مومن کے لیے۔ اب ہم اور آپ نماز کی پابندی کریں اور قرآن کو پڑھیں، تو قرآن کو پڑھنا ثواب بھی ہے، قرآن کو پڑھنا ہدایت بھی ہے، قرآن کو پڑھنا علم بھی ہے، قرآن کو پڑھنا حکمت بھی ہے، اور قرآن کو پڑھنا شفا بھی ہے۔ تو جب قرآن پڑھ کے شفا لے لیا تو اب کون ہے جو ہم کو بیمار کرے؟ اب کون ہے؟ لیکن ہماری قوم کیا کر رہی ہے؟ وہ قرآن نہیں پڑھ رہی ہے، اگر کبھی کبھار قرآن کھول دی تو وہ اس میں دیکھ رہی ہے کہ کتنے بار نکل، کتنے بار
اس میں دیکھ رہی ہے کہ کتنے بال نکل رہے ہیں، ایک بال مڑا ہوا ہے، ایک بال سیدھا۔ ارے بڑی وبا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں یہ بال کا سوال آ رہا۔ سوچیے یہ تینوں ملک میں، کیونکہ یہاں جہالت زیادہ، اور یہ جہالت کیونکہ یہ بہت لمبے عرصے تک انگریزوں کے تسلط کے بعد غیر مسلموں کے قبضے میں رہا، اور ہندوؤں کے قبضے اور انگریزوں کے قبضے میں رہنے کی وجہ سے ہم لوگ قرآن کو بھول کر کے ان وہم کی باتوں میں مبتلا ہو گئے۔ اب صحیح کیا ہے؟ یہ جو بال ہے کیوں نکلتا ہے؟ بال والے پڑھتے ہیں تو بال نکلتا ہے، اور یہ بال والے غلط کیا ہے اس میں دیکھیے، اب کتنی بڑی غلطی ہے کہ اس بات کو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بات ہے، اس کو گرم پانی سے دھو اور پیو۔ اگر واقعی حضور، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا اگر حضور کا بال ہے تو گرم پانی میں ڈالنے کی اجازت کس نے دی؟ وہ یہ جنتیوں کے جنت کے مالک کا بال گرم پانی میں جائے گا جس کو آگ لگی ہے؟ ارے اللہ کے پیارے نبی نے تو ہم جیسے غلاموں پر کرم کرتے ہوئے کہا کہ اگر قبر کے اندر اینٹیں لگانے کی بھی ضرورت پڑی تو ان اینٹوں کو مت لگانا جو آگ سے پکائی گئی ہے، کچی اینٹیں لگانا جو ہوا میں سکھائی گئی ہیں۔ ہمارے نبی تو ہم غلاموں پر اتنا کرم کر رہے ہیں کہ قبر میں آگ کی پکی ہوئی اینٹ جس میں آگ مس کر جائے اجازت نہیں دی، اور ہم کتنے بڑے نااہل ہیں جس بات کو حضور کا سمجھ کے اس کو گرم پانی میں ڈالنا ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ قوم کہاں جا رہی ہے۔ نمبر 2، سب سے بڑا دھوکہ، جو بات حضور کا نہیں ہے اس بات کو حضور کا کہا جا رہا ہے، اور اس بات کو وہ ایسے ہے کہ جو نبی نہ ہو اس کو نبی کہا جائے، بولے جو نبی نہ ہو۔ اب بتائیے نبی کو نبی کہا جائے تو یہ مکمل طور پر کفر ہے۔ کیا ہے تو یہ مکمل طور پر کفر ہے، قرآن کا انکار ہے۔ اب جو بات نبی کا نہ ہو اس بات کو نبی کا کہا جائے، کتنا بڑا اس شخص کا حکم ہوگا۔ اگر یہ جانکار ہے، جان کے بولتا ہے تو پھر سے کلمہ پڑھنا ہوگا۔ لہٰذا یہ بات جو نکل رہا ہے ایسا وہم نہ کریں، اس کو نکال کر کے مٹی میں ڈال دیں۔ تو میں نے کہا مٹی میں کہہ سکتا تھا پھینک دیں نکال کے، نہیں، اتنے دن وہ قرآن کی صحبت میں رہا، زور سے اتنے دن وہ قرآن کی صحبت میں رہا۔ قرآن کی صحبت میں کپڑا جب آ جائے تو ہم جزوے دان کو پھینکتے ہیں، زور سے بولیے، تو کپڑا سمجھ کے نہیں، قرآن کی صحبت کا خیال کر کے نہیں پھینکتے۔ اسی طرح بات سمجھ کر کے نہیں، قرآن کی صحبت کا خیال کر کے مٹی میں ڈال دیں۔ مٹی میں کیوں ڈالیے؟ اس لیے کہ قانون ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو انسانی ناخن بال وغیرہ نکلتے ہیں اس کو مٹی میں داب دیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ مٹی میں۔ اس کو فروخت نہیں کر سکتے، بال کو غیر کٹنگ سیلون میں جا کر کے دے دیا اور فروخت کر دیا، نہیں، انسانی بال کو فروخت کرنا حرام، اور انسانی بال کا جوڑا کوئی اپنے بال میں لگائے وہ بھی حرام۔ اس کو سمجھ لیجیے۔ تو بہرحال یہ بال کا فتنہ ختم کیجیے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے، بال کا فتنہ ڈھونڈنے کے لیے نہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی گمراہ ہو کر کفر نہ کر بیٹھے، یعنی جو بات رسول اللہ کا نہیں ہے اس بات کو رسول اللہ کا قرار دے دے، اس سے بڑا ظلم اور ستم کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اس کو رسول اللہ کا قرار دے کر گرم پانی میں ڈبا دے۔ جس پیارے رسول نے تمہاری قبر میں آگ سے پکی اینٹوں کو برداشت نہیں کیا، تم ان کی نسبت سے گرم پانی میں ڈالو، کتنی حیرت کی بات ہے۔ اس لیے ماں بہنوں کو جو جہالت کی ماری ہے، جن کو مزار والے بابا بولتے تو بڑا کام، اور اللہ اس کے رسول کی جو ہے پوری بات سنا دی جائے تو کان پر چھو تک نہ رہے ہوتی، ان کی باتوں پر عمل نہ کریں، شریعت پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری قرآن کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آنے والا چہارشنبہ اور بدھ کو 22 رجب المرجب ہے جو امام جعفر صادق کی ٹوٹے کی فاتحہ ہوگی، 15 تاریخ کو ہو گئی جو امام جعفر کے وصال کی تاریخ کی 15 ہے، امام امیر معاویہ کی وصال کی تاریخ ہے 22۔ تو جب ٹوٹے کی فاتحہ 22 تاریخ کو کریں گے تو صحابی رسول امیر معاویہ کا بھی نام لیں گے اور آل رسول امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بزرگوں کا نام لیں گے، تاکہ پتہ چلے ہم آل رسول والے بھی ہیں اور اصحاب رسول والے۔ الحمد للہ رب العالمین۔